بہلول دانا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. بہلول دانا وہ فقیر وہ مجذوب وہ کیا کر رہا تھا؟ دجلہ کے کنارے ریت کے ساتھ مکان بنا رہا تھا. بچے بنا رہے ہوتے ہیں نا, ریت کے مکان بنا رہے ہوتے ہیں. تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا, اس نے کہا فقیر کیا کر رہے ہو؟ فقیر کیا کر, یہ فقیروں کی باتیں ہیں, یہ اللہ کے پیاروں کی باتیں ہیں, ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. یہ نہ سیاستدانوں کو سمجھ آتی ہے, نہ سو کولڈ انلائٹنڈ مسلمز کو سمجھ آتی ہے. تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں محلات بنا رہا ہوں, جنت میں محلات بنا رہا ہوں, پیلسز ان جنہ, ہم بلڈنگ پیلسز ان جنہ. تو اس نے کہا اچھا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. اس نے کہا کتنے کے؟ اس نے کہا 10 درہم کے, 10 پاؤنڈز کے بیچتا ہوں. اس نے کہا اچھا بڑی بات ہے. اچھا گزر گیا کہ ٹھیک ہے اپنی مستی میں فقیر لگا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے اس کی ملکہ, اس کا بھی گزر ہوا, ملکہ زبیدہ, اس کا گزر ہوا. تو اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محلات بنا رہا ہوں, جنت میں محلات بنا رہا ہوں. اس نے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. کتنے کے؟ 10 درہم کے, 10 پاؤنڈز کے بیچتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 10 پاؤنڈ دیتی ہوں, 10 درہم دیتی ہوں, میرے لیے ایک مال دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ 10 درہم لیے اور دجلہ میں پھینک دیے. فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ والے, ان کو پیسے سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک بہانہ ہی ہے کسی کو ٹیسٹ کرنا, اس کا امتحان لینا. پیسے سے محبت نہیں ہوتی انہیں, نہ ہی وہ پیسے لیتے ہیں, نہ ہی پیسے کے لیے کچھ کرتے ہیں. وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. پیسے کے ساتھ دین کو بیچ رہا, اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی لیے تو لوگ حق نہیں نہ بولتے. پر بادشاہ گھر گیا, محل میں گیا تو رات کو سو گیا تو خواب دیکھتا ہے. لوگ جنت میں جا رہے ہیں, دیکھتے جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے, بڑا ہی خوبصورت محل ہے. اس محل کے اوپر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ, اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے. جاتا ہے فوراً, دربان روک لیتا ہے. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی ملکہ ہے, اس کا محل. اس نے کہا نہیں, وہ دنیا کے معاملات اور ہیں. دنیا میں بیوی کے گھر میں مرد خاوند جا سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. آخرت کے سودے مختلف ہیں, آخرت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسی کو ملتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے. آنکھ کھلتی ہے, جاگتا ہے, بیوی سے کہتے ہیں تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے, کوئی عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے لیے بڑے خوبصورت خواب دیکھی ہے, تجھے بڑے بلند مقام پر دے گا. اس نے کہا میری تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے, معمولات کے مطابق جو نیکیاں ہیں وہی ہیں, اور کوئی نیکی. ہاں ایک بات یاد ہے کہ کل دجلہ کے کنارے وہ بہلول نہیں ہے مجذوب فقیر, وہ جسے لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا محلات بنا رہا تھا. اور مجھے اس نے کہا, میں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو میں نے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. تو میں نے 10 درہم اس کو دے دیا. اس نے کہا ارے میں بے وقوف نادان, وہ مجھے بھی بیچ رہا تھا لیکن میں نے اسے فقیر سمجھا, کاش کہ آج بھی وہ بیچ رہا ہو. بادشاہ نے کہا, ارادہ کر لیا کہ اب میں جاؤں گا, کاش کہ وہ فقیر اپنی اسی موج اور مستی میں ہو, اسی دیوانگی میں ہو. وہاں جاتا ہے اور اتفاق سے بہلول دانا وہی موجود ہے اور وہی کام کر رہا ہے, وہی بنا رہا ہے, محلات بنا رہا ہے. پوچھا فقیر بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محلات بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے 10 درہم نکالنے کے لیے, ابھی نکال ہی رہا ہوتا ہے. تو پوچھتا ہے کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا آدھی سلطنت, ہاف آف یور کنگڈم, آدھی سلطنت, آدھی سے. اس نے کہا اللہ کے بندے کل 10 درہم کے بیچ رہے تھے, آج آدھی سلطنت. اس نے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا نا, آج دیکھ کے آئے ہو. وہ بغیر دیکھ کے جو سودا ہوتا ہے وہ 10 درہم میں ہوتا ہے, اب دیکھ کے آئے ہو تو اب آدھی سلطنت لگے گی. میرے دوستو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, جس نے دیکھا نہیں نا, حضور کو دیکھا نہیں, اس کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے. اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان تو ملائکہ کا ہے, فرشتوں کا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اللہ کو دیکھتے ہیں. کہا پھر انبیاء کا ہے, انبیاء کا ایمان سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے بلند و بالا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نقطہ کیا ہے؟ عجیب بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انبیاء پر تو وہی نازل ہوتی ہے, بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تم تو میرے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہو, تم تو مجھے دیکھتے ہو. کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما دیں. اب آقا کی حدیث کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ملائکہ کا ایمان بہت بلند, انبیاء کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ, صحابہ کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ, لیکن مجھ محمد کے نزدیک سب سے یونیک ایمان, سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے
جو کبھی مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور 1400 سال بعد آ کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مجھ محمد کے نزدیک میرے ان عاشقوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے. یہ وہ سودے ہیں جو بغیر دیکھے گئے ہیں, تم نے دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تمہارے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی, ارے مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے, اور توبہ 7 مرات, اور 7 مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے دیوانے ہو گئے. تم نے دیکھا بھی نہیں, تم نے دیکھا بھی نہیں, تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم ان کے دیوانے ہو گئے. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے, سچی محبت عطا فرمائے, چشم پر نم دے دے, ان کو دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے. اللہ